الحمد للہ رب العالمین، نمازی کے سامنے پڑھتے بیٹھنا مکروہ ہے، اس لیے الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ دوستو، پچھلے جمعے بتایا تھا کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے۔ کچھ عمل انسان کے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ بہت مختصر ہوتے ہیں اور ان پر عمل بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، اس لیے انسان اس میں لاپرواہی کر جاتا ہے۔ کتنے اعمال تو روزانہ کے انسان اس کو سیکھ لیتا ہے ان کو، لیکن جو اعمال کبھی کبھی ہوتے ہیں انسان اس کو لاپرواہی میں سیکھ نہیں پاتا۔ انہیں میں سے ایک ہے جنازے کی نماز۔ بہت آسان ہے، پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا، اب اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ زیادہ یاد ہو جائے۔ بار بار اس لیے بات کو دہرایا جاتا ہے تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سینکڑوں جگہ نماز کو بیان کیا، حالانکہ ایک جگہ بیان کرتے تھے کافی تھا۔ 83 جگہ زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کو بیان کیا، بار بار مذاکرہ کیا اور فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ مذاکرہ کرتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے، اس لیے کہ مذاکرہ کرنا، یاد دہانی کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اس لیے پھر میں بتا رہا ہوں کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے بتایا تھا کہ نماز جنازہ میں کیا فرض ہے؟ 4 تکبیریں فرض ہے۔ اس میں یہ بات چھوٹ گئی تھی کہ 4 تکبیریں فرض ہیں اور قیام کرنا فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ نماز جنازے کے 2 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 2۔ نمبر 1 4 تکبیریں کہنا، اور نمبر 2 جب تک عذر نہ ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ جیسے قیام کرنا فرض نماز کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، اس طرح جنازے کی نماز کے لیے قیام فرض ہے۔ یہ 2 جو ہیں جنازے کی نماز سے کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر یہ ادا ہو گئے تو جنازے کی نماز ادا ہو گئی۔ اگرچہ انسان نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو جنازے کی نماز، اور وہ صرف 4 تکبیریں کہہ لیں کھڑے ہونے کی حالت میں، تو اس کی جنازے کی نماز ہو جائے گی۔ یہ تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے کہ ثنا بھی پڑھی جائے گی، درود شریف بھی پڑھی جائے گی، اور دعا بھی پڑھی جائے گی۔ پہلی تکبیر کے بعد میں سب سے پہلے تو ہم صف اس طرح بنائیں گے، ہم نے بتایا تھا کہ جوڑا نہیں ہونا چاہیے صفوں کا، مطلب ہو جائے کوئی گناہ نہیں، لیکن بہتر ہے کہ انسان صفوں کو جوڑا نہ کرے، بلکہ 3 صف ہوں یا 5 صف ہوں یا 7 صف ہوں یا 9 ہوں یا 11 ہوں یا 13 ہوں یا 15 ہوں، اس طرح جوڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان اللہ یحب الوتر، اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے، یعنی جوڑا پسند نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہے، خود بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں۔ تو جنازے کی نماز میں جہاں تک ممکن ہو ہمیں جو صفیں بنانی چاہیے وہ طاق عدد بنانی چاہیے، جوڑا نہ۔ دوسرا، جنازے کی نماز کا جو وقت ہے، جس طرح اور نمازوں کے اوقات ہیں ان میں بعض اوقات مکروہات ہوتے ہیں، مکروہ وقت ہوتے ہیں، ان وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ جنازے کی نماز کے لیے ایسا کچھ خاص طے نہیں، بلکہ جس وقت بھی جنازہ آ جائے اسی وقت جنازے کی نماز کو پڑھ لینا چاہیے، چاہے وہ طلوع آفتاب کا وقت ہو، چاہے وہ غروب آفتاب کا وقت ہو، اور چاہے وہ زوال کا وقت ہو، اور چاہے وہ عصر کے بعد کا وقت ہو، چاہے وہ عصر کے بعد کا وقت۔ علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اور نمازوں میں سجدہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سجدہ رکوع ہوتا ہے،
جنازے کی نماز میں سجدہ رکنی ہے. جنازے کی نماز اصلاً یہ میت کے لیے دعا ہے. کیا ہے؟ میت کے لیے. اور دعا کسی وقت مانگنا جائز ہے. دعا ایسا نہیں کہ نماز پڑھنا مکروہ ہے تو دعا مانگنا مکروہ، ایسا نہیں ہے. طلوع آفتاب کے وقت میں نماز پڑھنا تو مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی قرآن شریف پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، دعا مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے. تو جنازے کی نماز اصلاً یہ میت کے لیے دعا ہے، اس لیے کیا ہے مکروہ وقت میں پڑھنا بھی جائز ہے. تو وقت کی کوئی خاص تعین نہیں، کسی وقت پڑھ سکتے ہیں. اور جو شرائط فرض نمازوں کے لیے ہیں وہی شرائط جنازے کی نماز کے لیے. بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، حدث اصغر حدث اکبر سے پاک ہونا، جو شرائط ہیں وہ شرائط کے لیے. اس میں اتنا سا فرق ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنے ہم کسی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور وہاں نماز ہو رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ آخری رکعت چل رہی ہے، تب بھی ہم کیا کریں گے؟ پہلے وضو کریں گے پھر نماز میں شامل ہوں گے. اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ بھئی اگر ہم وضو کریں گے تو نماز ہماری نکل جائے گی، تب بھی ہم وضو کریں گے، تب بھی ہم کیا کریں گے؟ تیمم بھی کریں گے. جنازے کی نماز میں یہ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر جنازے کی نماز مختصر نماز ہوتی، اگر میرا وضو نہیں ہے اور پانی بھی موجود ہے، اگر میں وضو کرنے لگتا ہوں تو میرے جنازے کی نماز فوت ہو جائے گی. تو اس میں گنجائش علماء نے یہ لکھی ہے، یہ بتائی ہے کہ اس وقت انسان جلدی سے تیمم کر لے، پانی کے ہوتے ہوئے جلدی سے تیمم کر لے اور جنازے کی نماز میں شرکت کرے. جنازے کی نماز میں یہی طریقہ جو ہے عید کی نماز کا بھی ہے. ایک آدمی عید کی نماز پڑھ رہا ہے اور عید کی نماز کے وقت تو ماشاءاللہ جگہ جگہ نماز ہوتی ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ عید کی نماز کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ کہیں اگر عید کی نماز ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ آس پاس سے عید کی نماز نہیں ہے اور ایک آدمی عید کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو دوران نماز حدث لاحق ہو گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب اگر وہ جائے گا وضو کرنے تو نماز نکل جائے گی، پوری ختم ہو جائے گی. تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ اگر نماز کو کوئی اتنا حصہ پا لے گا کہ نماز میں واپس شامل ہو جائے گا تب تو وضو کرے گا. لیکن بالکل لاسٹ میں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تیمم کر سکتا ہے. تو اس لیے بھی کہ عید کی نماز جو ہے واجب ہے، فرض نہیں ہے. بہرحال تو اگر کسی کی جنازے کی نماز چھوٹ رہی ہو اور اگر اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر میں وضو کروں گا تو میری جنازے کی نماز نکل جائے گی، تو وہ جلدی سے تیمم کر لے اور نماز میں شامل ہو جائے. عام طور پہ جنازے کی نماز میں کسی کی تکبیر چھوٹتی نہیں ہے اور نمازوں میں تو رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ ایسے وقت میں جنازے کی نماز میں آیا کہ نماز پڑھانے والا 1 یا 2 تکبیر کہہ چکا تھا یا 3 تکبیر کہہ چکا تھا، اب وہ کیسے کرے؟ اب اس کی شکل یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو جائے. اب وہ دیکھیں گے امام صاحب نے کتنی تکبیر کہہ دی، کتنی باتیں ہیں. مان لو اگر 3 کہہ دی تو 1 بات ہی ہے، 2 کہہ دی تو 2 کہی تو 2 باتیں ہیں. تو جب وہ نماز میں شامل ہوا اور نماز جب پڑھنا شروع کی، اب 2 تکبیر باقی، مثال کے طور پر 2 تکبیر امام صاحب نے کی تو وہ بھی ساتھ میں تکبیر کہے گا، دعا بولے گا. جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو وہ جلدی 2 تکبیر اور کہہ دے گا، سلام بعد میں پھیرے گا. سلام اس کی وجہ یہ ہے کہ تکبیر کیا ہے؟ فرض ہے. تکبیر کیا ہے؟ فرض ہے. اور ثنا پڑھنا، اسی طرح درود شریف پڑھنا، اسی طرح دعا پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. ضرورت کے وقت میں فرض کو تو نہیں چھوڑا جائے گا لیکن سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے. اب اگر یہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد میں اگر دعا پڑھنے لگے تو وہاں تو جنازہ تیار ہوتا، سب آدمی آئے وہ چلنے کو تیار ہوتے ہیں، وہاں تو بڑی پریشانی ہوگی. اسی طرح ایک مسئلہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے، ایک آدمی کسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر وہ بالکل آخر میں پہنچا، آخر والے صف میں پہنچا، اس کی رکعتیں نکلی ہوئی ہیں اور جب آخری رکعت امام صاحب پڑھا رہے ہیں اور اسے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں سلام پھیرنے کے بعد میں اپنی رکعتیں مکمل کروں گا تو میری نماز خراب ہوگی، اس طرح سے لوگ میری نماز پڑھ لیں گے. تو لوگ تو پتہ نہیں پیچھے کون نماز پڑھ رہا ہے، کہ یا تو پوری صف نماز پڑھتا آدمی یا ایک آدمی کیا دکھ جائے گا ویڈیو. تو اگر کوئی انسان لاسٹ صف میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی رکعتیں نکل گئی ہیں
اور اس کے ذہن میں یہ خدشہ ہے کہ اگر میں اپنی نماز جو میری رہ گئی ایک یا دو رکعتیں اگر میں مکمل کروں گا سلام پھیرنے کے بعد میں تو لوگوں میری نماز بھی خراب ہوگی اور لوگوں کو بھی دشواری ہوگی. تو اس کے لیے علماء نے مسئلہ یہ نکالا ہے کہ وہ آخر قائد میں جو آخری رکعت ہوتی ہے وہ تشہد پڑھنے کے بعد میں کھڑا ہو جائے سلام پھیرے بغیر امام صاحب اتحیات پڑھ کے وہ کھڑا ہو جائے اور اتنے امام صاحب سلام پھیریں گے اس کی آدھی پورن رکعت تو ہو جائے گی. علماء نے مسئلہ نکالا. تو بہرحال اگر کوئی جنازے کی نماز میں شامل ہو بیچ میں تو کیا کرے گا وہ جتنی تکبیر باقی ہے اتنی تکبیر امام صاحب کے ساتھ کرے گا اور بعد میں جلدی سے جتنی تکبیر اس کی رہ گئی ہیں وہ کہے گا سلام پھیرے. اس لیے کہ تکبیر اور قیام بھی جنازے کی نماز میں فرض ہے اور ثنا یعنی اللہ کی تعریف کرنا نبی پر درود بھیجنا اور میت کے دعا کرنا یہ کیا ہے سنت ہے. اچھا ثنا کیا ہے پہلی تکبیر کے بعد ہم کیا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر. دوسری تکبیر کے بعد میں اللہم صلی علی محمد پوری اللہم بارک علی محمد پوری اور ایک دور شریف دوسری بھی ہے باقی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تیسری تکبیر کے بعد میں کیا پڑھیں گے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعا ہے. اگر کسی کی یہ دعا یاد نہیں ہے تو کیا پڑھے گا وہ سورہ فاتحہ پڑھے. بلکہ علماء نے یہ لکھا کہ اگر کسی کی یہ دعا یاد بھی ہو تب بھی اسے گاہے بگاہ یعنی کبھی کبھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ حدیث بخاری مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے اور اللہ کے نبی جو ہے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ سورہ فاتحہ ہوگی بطور دعا کیا ہوگی بطور قرات کے نہیں کیا ہوگی. ہم جو سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس لیے پڑھیں گے دعا کے لیے قرات کے لیے نہیں اس لیے پڑھیں گے. تو یہ نماز کا طریقہ ہے. پہلے تکبیر کے بعد میں ثنا پڑھیں گے دوسری تکبیر کے بعد میں درود شریف پڑھیں گے اور تیسری تکبیر کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے. یہ دو اور بہت ساری دعائیں ہیں ایسی تو یہ نہیں کہ اللہم اغفر لحینا نہیں. اگر کسی کو یاد نہ ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ سکتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ہر ایک کے لیے آسان ہے کہ نہیں. تو ہر ایک جنازے کی نماز پڑھے. بعض لوگ جو ہیں وہ پیچھے کھڑے رہتے ہیں جنازے کی نماز کے مکمل کا انتظار کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ نماز مکمل ہوگی تو ہم چلیں گے مجھے دفینے میں. ایسا نہیں ہے بلکہ ہر شخص جنازے کی نماز پڑھے. بہت آسان ہے. وضو کرے کچھ بھی یاد نہ ہو کم سے کم جنازے کی نماز میں شامل ہو جائے اور جب اللہ اکبر کہا جائے تو اللہ اکبر آہستہ سے کہیں اور قیام تو ہم کرتے ہی نہ جنازے کی نماز ہو. اگر اللہ ہمت دے تو پہلی تکبیر کے بعد میں جو ثنا سب کو یاد رہتی ہے سبحانک اللہم پڑھے. دوسری تکبیر کے بعد میں درود شریف پڑھے اور تیسری تکبیر کے بعد میں سورہ فاتحہ دعا پڑھے. یہ آسان ہے. اس لیے یہ سمجھ کے نماز کو چھوڑ دینا کہ مجھے تو آتی نہیں ہے یہ غلط ہے. یہ کیا ہے اس لیے کہ یہ وہ دین ہوتا ہے جو انسان کی زندگی میں بار بار نہیں آتا کبھی کبھار آتا ہے. بلکہ جس کے گھر میں انتقال ہوا وہی زیادہ ذمہ دار ہے نماز کے پڑھانے میں. وہی زیادہ ذمہ دار ہیں نماز کے پڑھانے. باپ کا انتقال ہوا ہے تو کون ذمہ دار ہے نہیں اس کے بھائی ذمہ دار ہے. وہ ذمہ دار ہے بھائی نہیں ہے تو پھر یعنی چاچا وغیرہ اس کے ذمہ دار ہیں. اگر بھائی نہیں ہے تو بیٹے ذمہ دار یعنی جو ان کے رشتے میں زیادہ قریب ہوں گے. اچھا میں نے چاچا کو اس لیے کہا کہ وہ زیادہ قریب بڑے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں. تو جو زیادہ قریب ہوگا وہ جنازے کو پڑھانے کا زیادہ حقدار ہوگا. اگر نہیں پڑھائی جا سکتی کوئی فیض امام صاحب ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ جنازے کی نماز پڑھانے کا طریقہ ہے پڑھنے کا طریقہ ہے. اس کے بعد میں پھر جنازے کو لے جایا جاتا ہے پھر دفنایا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ جلوس کو بیان کرتا ہوں لگاتار 2 جمعے میں انشاءاللہ سیب بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے. تو سمجھ میں آ گئی کس طرح جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے.